بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کی سب سے مکروہ شخصیتوں میں سے ایک کے طور پر اڈولف ہٹلر شدید توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہٹلر نے کبھی ذاتی طور پر الیکشن جیتا تھا؟ ہٹلر کو کس کیس میں 5 سال کی سزا سنائی گئی؟ اس کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا دور تھا جس میں ہٹلر بے گھر ہونے پر مجبور ہوا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صرف انفارمیٹیو ٹی وی، یہاں آپ کو معلومات ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہٹلر آسٹرین تھا۔ جرمن قوم پرستی کے ساتھ اس کی وابستگی کے پیش نظر عجیب لگ سکتا ہے، تاہم آسٹریا کے درمیان یہ تعلق اتنا غیر معمولی نہیں تھا۔ اپنے ہائی اسکول کے استاد لیوپولڈ پوسٹج سے بہت متاثر تھا، جو کہ ایک مضبوط جرمن قوم پرست تھا۔ ہٹلر نے آسٹرو ہنگری کی سلطنت کو حقیر جانا اور صرف جرمنی سے وفاداری کا اظہار کیا۔ ہٹلر 1925 میں اپنی آسٹریا کی شہریت ختم کرنے اور 30 کی دہائی کے اوائل میں باضابطہ طور پر جرمن شہری بننے سے پہلے باورین آرمی میں بھرتی ہونے میں کامیاب ہوا۔ یہ سوچنا پرکشش ہے کہ 20ویں صدی کتنی مختلف ہوتی اگر ہٹلر کی فنکار بننے کی جوانی کی خواہشات کو پورا کیا جاتا۔ وہ 2 بار ویانا میں اکیڈمی آف فائن آرٹس کے داخلے کے امتحان میں ناکام ہوا۔ جب یہ بات نوٹ کی گئی کہ اگرچہ اس کے پاس تعمیراتی ڈرافٹ مین شپ کا کچھ ہنر تھا، لیکن اس کی انسانی شخصیت میں کردار کی کمی تھی۔ ہٹلر کو فنکار بننے میں جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس میں مالی وسائل کا نہ ہونا تھا۔ اپنی پینٹنگز، پوسٹ کارڈز اور اشتہارات بیچنے میں بہت کم کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کے مالی وسائل اس قدر کم ہو گئے کہ وہ دسمبر 1909 میں ویانا میں ایک بے گھر پناہ گاہ میں رہنے لگا۔ دوستو، ہٹلر ذاتی طور پر کبھی بھی الیکشن نہیں جیتا تھا۔ جب ہٹلر اپریل 1932 میں صدر بننے کے لیے انتخاب لڑا تو وہ وین ہیڈنبرگ سے ہار گیا۔ تاہم اسی سال جون کے وفاقی انتخابات میں نازی پارٹی نے 37% ووٹ حاصل کیے، جو ریخستگ کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ ریخستگ جرمنی کی نیشنل بلڈنگ کا نام ہے، جو جرمنی کے دارالحکومت برلن میں واقع ہے۔ اکثریتی حکومت کی عدم موجودگی میں ہڈنبرگ نے جنوری 1933 میں ہٹلر کو چانسلر مقرر کیا۔ مارچ میں ریخستگ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد نازی پارٹی ہٹلر کو آمرانہ طاقت سونپتے ہوئے ایکٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو اب ریخستگ یا صدارت کے بغیر قوانین بنا سکتا ہے۔ 1934 میں ہڈنبرگ کی موت پر صدر اور چانسلر کے دفاتر کو بالآخر ضم کر دیا گیا اور ہٹلر مختار کل بن گیا۔ دوستو، ہٹلر نے سنگین غداری میں بھی وقت صرف کیا۔ 1923 میں نازی پارٹی کی ناکام بغاوت کے 2 دن بعد، جسے بیئر ہال یا مونخ پوش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ہٹلر کو مرکزی کردار کی وجہ سے غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اسے 5 سال کی سزا بھی سنائی گئی، مگر اس نے اپنی سزا کا 1 سال سے بھی کم وقت گزارا۔
دوستو ہٹلر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جس نے انسانیت کا بہت خون بہایا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔